جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ایک پرابلم جو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بانجھپن۔ اتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپلز ہیں، ان کے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لیٹ میرج ہے یا یہ انہیریٹنس بھی ہوتی ہے؟ کیا یہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ و مسائل، کیا اوور ایگزرشن، لیس ایکسرسائز، لیس موومنٹ، کیا مسئلہ ایکچولی کیا آتا ہے؟ اس کے اوپر جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ حسین جو گائنیکالوجسٹ ہیں، اس والے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک میں ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم آ رہا ہے خواتین کو، اسپیشلی جو مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بانجھپن کا۔ اب یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، وجہ کیا ہے؟ جہاں پر ہم ایک زمانے میں دیکھتے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت، ہم کہتے تھے کہ 10-15 بچے تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک اولاد ہونے میں پرابلم۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے جو خواتین ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو باہر زیادہ جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ کے پاس بھی بلکہ پیشنٹس آتے ہوں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بیسکلی ینگ ایج ہو یا تھوڑی سی بڑی عمر ہو، دونوں جو ہے خواتین میں یہ پرابلم آ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو پا رہی۔ اب اس میں جو ہے مین پرابلم آپ کو کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ اٹس مور آن دا جینٹ سائڈ، مرد میں زیادہ پرابلم ہے یا خواتین میں زیادہ پرابلم؟ اچھا جی نازیہ، آپ کا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آج کے ابھی اس میں بہت سارے آپ کے سوالات تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ بانجھپن یا انفرٹیلٹی ہے کیا۔ جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو اویئرنیس بڑھے گی، اور بائی ڈیفینیشن یہ انفرٹیلٹی آپ جب ڈیفائن کرتے ہیں جب کپل مطلب وداؤٹ اینی پریکاشن 1 ایئر ساتھ رہتا ہے اور وہ کنسیو نہیں کرتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی دے نیڈ ٹو سیک ٹریٹمنٹ۔ اگر 1 ایئر تک نہیں ہو تو پھر اس کے بعد پھر جی اس کو فوری طور سے دکھایا 1 جائے۔ ایئر، اور اسپیشلی جو ہے اس میں ایج آف فیمیل بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر تو پیشنٹ فیمیل کی ایج 35 ہے تو اس میں یہ ہے کہ شی شوڈ کنسیو ان 6 months۔ تو ٹائم فیکٹر آف ایج آف فیمیل اینڈ میل، لیکن زیادہ کنسرنز یہ ہے کہ فیمیل کی ایج کی بہت امپورٹنس ہے۔ اچھا، کتنی ہونی چاہیے ایج ویسے؟ دیکھیں یہ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن اب جیسے ہماری سوسائٹی میں ایوریج جو کہ شادی کا ٹائم فریم ہے وہ 25 to 30 ہے۔ ورکنگ جو ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں۔ سارا کنسرن یہ ہے کہ واٹ ایور از یور لائف اسٹائل، آپ اکارڈنگ ٹو اس کے ساتھ جو پلان کرتے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو لک کر لیں۔ اگر تو اوبیس ہیں ہم اور ویٹ زیادہ ہے، اور سیکنڈ تھنگ ہارمونل ڈسٹربنس ہے، کوئی تھائرائڈ ایشو ہے، ایجنگ آگے جو ہم بارہا میں کہہ رہی ہوں کہ 35 اینڈ ابو ہے، تو دے نیڈ ٹو سیک ارلیئر ٹریٹمنٹ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم ایک ایک کر کے آتے ہیں پہلے نا۔ ایک تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو ایون جو گھر پہ بھی بیٹھ رہی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ نہیں گھر پہ بیٹھو کام نہ کرو تو بھی صحیح، لیکن گھر پہ بیٹھ رہی ہیں وہ بھی گھر پہ بیٹھ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بھی نہیں ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا ایک پرابلم آ رہا ہے، خوراک بالکل خیال نہیں رکھتے، بالکل صحیح کہہ وہاں رہی ہیں پرابلم آپ، آ رہا ایسا ہے۔ ہی ہے۔ دوسرا جو ورکنگ لیڈی ہے، جی جی، وہ ورکنگ لیڈی تو ہے پر وہ فزیکل ورک نہیں کر رہے، وہ مینٹل ورک زیادہ کر رہے۔ ایک وہاں پر تو جو سب چیزوں میں اوور آل ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو بات آپ نے بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر بہت زیادہ کرٹیکلی وتھ ٹائم چینجز یہ آئے ہیں کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی آلموسٹ 0 ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی گھر پہ رہتے ہیں تو سارے آپ کا آلموسٹ 70% کام جو ہے وہ آپ کی میٹس کر رہی ہوتی ہیں۔ اب واٹ وی تھنک اف وی اسٹینڈ اینڈ کوک تو ہاؤ مچ کیلوریز وی آر برننگ، دے آر ویری لیس۔ اچھا بھی کوکنگ بھی جو ہے اس میں کوئی فزیکل ایگزرشن اس طرح کا نہیں ہے۔ پہلے جو ہمارے بڑے لوگ تھے وہ سارے فزیکلی بہت چیزیں خود کرتے تھے، مسالے پیستے تھے اور سارے کام خود کرتے تھے، صفائی بھی خود کرتے تھے۔ حالانکہ میڈ ہوتے تھے لیکن صفائیاں بھی خود ہو رہی ہیں، گارڈننگ ہو رہی ہے، گارڈننگ ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ان کی کوئی ہابی ہوتی تھی جس کو وہ ضرور اپنے ساتھ انڈلج کرتے تھے۔ پھر بچوں کو خود لینے جا رہے ہیں، پھر اس میں زیادہ تر دے یوز ٹو واک اے لاٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت وتھ ٹائم جو ہیں کم ہو گئی ہیں۔ اور سیکنڈ اگر آپ بات کریں ینگ گرلز اسپیشلی جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ہماری کلینکس میں ایوری سیکنڈ پیشنٹ از ہیونگ پرابلم آف پی سی اوز، جو میں آپ کو فردر آگے اس کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیزیز ہے
جو ہم اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ گرلز جو کہ پوری رات جاگتی ہیں اور رات میں دن میں دیر سے اٹھتی ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہیں کہ کارب زیادہ ہیں، پیزا، برگر، ڈرنکس and having no physical activities. So they are also facing problems, menstrual problems prior to marriage, and later on they are having problems for conceiving, and if they conceive, the chances of miscarriages and problems in pregnancy also increase. تو یہ تو ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک نیور اینڈنگ والی بات ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو ٹائملی ایڈریس نہ کریں چیزوں کو اپنی. بالکل. اچھا یہ پی سی اوز، تو یہ بتائیے گا پی سی اوز کیا ہیں جو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین میں پی سی اوز پرابلم کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، پی سی اوز کا جو ہے وہ ایشین پاپولیشن میں انسیڈنس ان لٹریچر وائز تھا، ہمیشہ سے تھا آلموسٹ 15%، لیکن ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی ان لاسٹ 2 ایئرز میں 2024 کی میں آپ کو بتاؤں کہ the incidence has increased up to 50%, and it's really very quite high, and that is the reason they are having problems in their مطلب physically in that PCOS میں ہے کیا، یہ hormonal imbalance ہے، and that leads to insulin resistance, and the imbalance is created by your obesity. وزن بڑھنے سے ہوتا ہے، انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے، جس سے فیمیلز کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ پرابلم آتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی سی اوز بیسکلی اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پی سی اوز کے علاج کے بعد بھی وہ کنسیو کر پائے گی؟ دیکھیں، پی سی اوز جو ہے ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کچھ جینیٹک بھی ریزن آ سکتا ہے، نیورو اینڈوکرائن ڈسٹربنس بھی آ سکتا ہے، انسولین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ پیشنٹ کو پی سی اوز ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے سمٹمز معلوم ہونے چاہیے، اور ان سمٹمز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیشنٹس کے جو ہیں فیمیل کے مینسٹرل ارریگولیرٹی ہے، اس میں اس کی ایکنی آ جاتی ہے، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، ڈارکن نیک اسکن ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو ایڈڈ آن 80% اوبیسٹی، 80% اوبیسٹی بھی آتی ہے. جی بالکل آتی ہے. اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں، صحیح کیسے کر سکتے ہیں، سب جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ حسین جو گائنیکالوجسٹ ہیں اور پٹیل ہسپتال سے ان کا تعلق ہے. اچھا ہم آگے جو بات کر رہے تھے وہ پی سی اوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پی سی اوز جو ہیں جو خواتین میں ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. وجوہات ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ علامات بھی ہم جان سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا کہ لائف اسٹائل بھی کیسے چینج کریں. اور ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی عمر میں چلے جائیں گے تو جی 35 کے بعد اب جیسے بھی ایگز ہوں ٹھیک ہے، نہیں ہے جو بھی ہے، آئی وی ایف کرا کے بچہ ہو جائے گا تو ہم لیٹ میرج بھی کر لیں. یہ بھی ذرا سا کانسیپٹ اس کو بھی کلیئر کریں. جی آپ کا بہت اچھا اہم سوال ہیں سارے، اور اس کو بالکل دیکھیں. پی سی اوز کے علاج جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ انہیں فزیکل 60 منٹس ایکسرسائز کرنی ہوگی، واک کرنی ہوگی، ڈائٹری انٹیک کم کرنا ہوگا، اپنی ارلی مارننگ رائز ہوگا، لیٹ سلیپ سے اوائڈ کرنا ہوگا. ویٹ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، چونکہ ویٹ کے ساتھ پور کوالٹی آف ایگز ہوتے ہیں، اور یہی ویٹ میل کے اندر بھی پور کوالٹی آف سپرمز کرتا ہے. رہی بات ٹریٹمنٹ کی، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جب آپ ڈوز دیتے ہیں، ایولیوشن انڈکشن کی ڈرگس دیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ نیڈ ٹو گیٹ انکریزڈ اف دا پیشنٹ از اوبیس. تو پرائمریلی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن از دا پرائمری ایم، اینڈ دا ایج آف دا فیمیل از ویری امپورٹنٹ. بارہا میں کہوں گی کہ جی 35 کے بعد جو ہے آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا کوئک ایڈریس کرنا ہوتا ہے. 35 کے بعد فیمیلز کے جو ایگز ہیں اس کی کوالٹی، کوانٹٹی، ہر چیز جو ہے وہ کافی حد تک it get reduced and down, and the things you have less time. تو پلیز بی کنسرنس. اینڈ ساتھ میں جو ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اے آر ٹی کے جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، لائک یو سیڈ آئی وی ایف این ایچ سی، ہم کر لیں گے، دیکھیں گے. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ دے تھنک کہ اٹس دا اونلی لاسٹ ٹریٹمنٹ اینڈ وی ول ایڈریس اٹ لیٹ، اینڈ دیٹ از دا پرابلم کہ وہ لیٹ ایڈریس ہونے سے ہی جو ہے وہ اس کی سکسیز جو ہے وہ ویری لو ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم تک فیمیل کو جو ایگز دیے ہیں اس کو ہمیں جو ہے چاہیے اس کے اکارڈنگلی ایڈریس کریں. لیکن پلیز the main important is that it's not only the female, we need to treat the couple and we need to see the male also. مرد کو بھی جا کر اپنے ٹیسٹ ضرور کرنا. اچھا یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ
عورت کو آپ بھیج رہے ہیں نا گائنیکولوجسٹ پہ, مرد بھی ساتھ بالکل بالکل, ہم تو اپنی کلینکس میں ایز اے کپل ہی چاہتے ہیں کہ ہو اور ہوتے بھی ہیں. اور دا تھنگ از دیٹ کہ مینی ٹائمز ہوتا ہے کہ فیمیلس کی لمبی لسٹ آف ڈرگس اور ٹریٹمنٹ ہوا ہوتا ہے, دے ڈنٹ ہیو اے سنگل ٹیسٹ فار دا میل. اور آج کل آپ میلس کا بھی دیکھیں, ان کا اسٹریس کتنا ہے, ان کا ورک لوڈ کتنا ہے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, ویٹ گین ہے. ہمارے یہاں بہت کامنلی اسموکنگ اینڈ ادر یہ ماوا گٹکا, اٹس سو کامن and it's do have a very adverse effect on the male semen values. تو صرف یہ نہیں ہے, 40% میل فیکٹر بھی ہوتا ہے, 40% فیمیل بھی ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ 20% جو ہے کمبائنڈ ہوتا ہے. اگر خون کی کمی بھی ہو جائے, آئرن کی کمی ہوئی, تو پریگنینسی میں بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ خوراک آپ جو ہے گوشت کھائیں, کہ بعض لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, لیکن اتنے سستے طریقے بھی ہیں. ہاں دیکھیں ڈائٹ, بالکل ڈائٹ یہ نہیں ہے کہ گوشت, اس میں پروٹین انٹیک ہے نا, آپ 2 دالیں ملا کے لے سکتے ہیں. آپ پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ آپ وائٹ میٹ لے سکتے ہیں اگر یو آر ناٹ افورڈنگ. تو اٹس ناٹ اونلی, سوری ٹوکوں میں آپ کو, وہ چکن کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ ہارمونز ہیں, نہیں وہ it's only a myth, it's nothing to do with it. This says کہ جی they have inserted some hormones in that and it causes to increase your weight. No, not at all. It's our own lifestyle. ہمارا اپنا فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا, ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا, ہمارا جو ہے وہ اسٹریس کو کم نہ کرنا, کیونکہ سر جب ہم باہر نکلتے ہیں, جاب کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں, تو we do face a lot of stress. So that is also have a very adverse effects in our whole body پر. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو جو ہے اس وقت, اچھا آئی وی ایف جو ہے اگر مرد میں بھی پرابلم ہو تو بھی وہ سالو ہو سکتا ہے. بالکل بالکل اس کے ذریعے بلکہ یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. بالکل دیکھیں آئی وی ایف کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. آئی وی ایف از دا پروسیجر فار فیمیلز اینڈ اٹس از اے پروسیجر فار دا میل, اینڈ دیز ہیز بین ڈن ان سینٹرز وچ ہیو بین ٹرینڈ. تو جو کپل بیسکلی یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں, آپ ایویلویٹ کریں, گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنے بیسک ٹیسٹ کرائیں جس میں فیمیل ہارمونز, میل ٹیسٹ, female کا ultrasound, day 12 scan, these are the things to need where is the problem and also to check the tubes. یہ بھی بہت important بات ہے کہ صرف میڈیسنز لیتے رہتے ہیں ایگ بنانے کی اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹیوبل فنکشن کیسا ہے. تو اس کے بھی جو ہیں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. آپ ایکس رے کے ذریعے, اسٹیروسلپنگوگرام کے ذریعے, آپ لیپروسکوپی, دیٹ از دا اسٹینڈرڈ, کہ جی آپ لیپروسکوپی کر کے اپنے ٹیوبل ٹیسٹ کرائیں جس سے پتہ چلے کہ پیٹنسی آف ٹیوب ہے بھی یا نہیں. بیکاز دیٹ از دا مین پرابلم کہ اگر وہاں ٹیوبل بلاکیج اگر آ جاتا ہے, اور یوزلی یہ سیکنڈ پریگنینسی میں دیکھا گیا ہے کہ جی اٹس ناٹ اونلی دا فرسٹ کہ ایک دفعہ بیبی ہو گیا, سیکنڈ نہیں ہو رہا, تو جی انفیکشنز تھے, کیا تھا جس نے ٹیوبل بلاکیج کر دیا. اور پھر جو پریگنینسی ظاہر نہ ہی ہونے کی ایک وجہ اگر بائیلیٹرل بلاکیج ہے, تو پریگنینسی نیڈ ٹو گو بائی ART, جو کہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آئی وی ایف پہ پیشنٹس کو جانا پڑے گا. اچھا کس حد تک جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ آپ لوگ آئی وی ایف کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ضروری ہے, یہ نارمل نہیں ہو سکتا, اس کو جو ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے؟ وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اگر فیمیل کی ایج زیادہ ہے, اس کے اوویرین ریزروز کم ہے, اس کا AMH بہت لو ہے, اس کا FSH بہت آئے, تو شی نیڈ ٹو رش. سیکنڈ, میل فیکٹرز میں اگر اسپرم کاؤنٹ نہیں ہے, لو ہے, موٹیلٹی نہیں ہے, دے نیڈ ٹو گیٹ رش. اف فیمیلس کی جو ہے ٹیوبل بلاکیج ہے, دے نیڈ ٹو گو فار ART, جس کو ہم کہتے ہیں آئی وی ایف. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس کا لیٹ کنسیپٹ یوں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی لاسٹ میں جائیں گے. ایک پرابلم جو میں سمجھتی ہوں پیشنٹس تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ اٹس اے بٹ کاسٹلی, وہ کاسٹ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا رک جاتے ہیں. لیکن پراپر ٹائم پہ پراپرلی اگر بھیج دیا جائے میل فیمیل کو ٹو دا ریکوائرڈ ایریاز ویئر اٹ ہیز بین ڈیلتھ, تو اٹس ان کو لانگ ٹرم بہت سی کمپلیکیشنز اینڈ پرابلم سے ان کو وہ مطلب بچا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کا. اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ تو جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے, پر اسٹل ہم جتنا کور کر سکتے ہیں ہم نے. ایک میسج میں دینا چاہوں گی کہ پلیز کپلس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی اگر پریگنینسی میں ڈیلے ہو رہا ہے اینڈ اٹ یو ہیو اے ٹائم فریم آف مور دین اے ایئر, اور تو آپ پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹرز اینڈ ہیو اے پراپر ایویلویشن آف یور وائف اینڈ یور ہسبینڈ بوتھ ٹو سی کہ جی اس کا حل کیا ہے. اور ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ٹائم لیٹ ٹائم ہونے سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس ہونا, اور اس میں پھر آئی مین ٹو سے کہ فیلئر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور ایک بات تو میں بھی میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز جب عورت اور مرد علاج اپنا کرا رہے ہوں تو فیملیز جو ہوتی ہیں نا ارد گرد کی, وہ پلیز ان کو ڈسٹرب نہ کریں, بلکہ میں کہوں گی ان کو علیحدہ سے ان کو ٹائم دینے دیں, اپنے آپس میں ایک دوسرے انٹیمیسی ان کی زیادہ ہو, اور ان کو اسٹریس لیول جو ہے نا دونوں کا نہیں ہونا چاہیے, نہ مرد کا نہ عورت کا. بالکل. اور جب بھی کپل کو بلا کے ہم ان کا اسٹریس وہ کرتے ہیں کہ دونوں اتنے اسٹریسفل ہوتے ہیں, اسپیشلی فیمیل کے اندر تو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم دا ون سم تھنگ مور پرابلم وتھ می,
اور جس کو ہمیں پھر لٹرلی وی نیڈ ٹو گیو مور ٹائم. بالکل محبت پیار میں کہتے ہیں چیزیں سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں. مت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. فیملی ممبرس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک اپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں.